سوال یہ ہے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے مل کے اگر کوئی دعوت کرنا چاہیں یا دعوت ولیمہ کرنا چاہیں تو کیا وہ ایسا فنکشن مل کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی شرعی طور پر ممانعت اس کی نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ بس ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ لڑکی والوں کے اوپر اصل میں کوئی کسی قسم کی دعوت ان کے ذمے نہیں ہے، نہ ان کو کرنی چاہیے اور نہ ان کے ذمے شریعت نے لگائی ہے، اور نہ ہی شریعت لڑکی والوں کے اوپر ذرا بھی کوئی بوجھ ڈالتی ہے شادی اور نکاح کے حوالے سے۔ سارا بوجھ اصل میں لڑکے پر ہے۔ لڑکی کا سامان وغیرہ بھی لڑکے کو بنانا ہے، اس کے کپڑے وغیرہ بھی بنانے کا وہ ذمہ داری لڑکے کی ہے، اور دعوت ولیمہ بھی لڑکے نہیں کرنا ہے اور لڑکے والوں نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے ہاں یہ چونکہ دو فنکشن الگ الگ ہوتے ہیں، ایک دعوت نکاح کے اوپر فنکشن ہوتا ہے اور ایک دعوت ولیمہ ہوتا ہے، تو دعوت نکاح والا فنکشن جو ہے اس کا شریعت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، البتہ ہماری ضرورت کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر تو مثلا جو لوگ لینے آئے ہیں لڑکی کو، اس کو بھی ہم بارات کہتے ہیں، بارات بھی ہمارا بر صغیر کا تصور ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کا نام بارات بناتے ہیں۔ ویسے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کے رخصتی لے کے آ جائیں، لیکن اہل خانہ بھی جب کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، اگر وہ دور دراز کا سفر طے کر کے گئے ہیں اور وہ اس خیال سے اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ جن کے گھر سے ہم نے بیٹی لانی ہے ان کا عزت احترام وقار اس بات میں ہے کہ ہم بہن بھائی اکٹھے ہو کے جائیں، اور وہ اس میں اپنا عزت اور وقار سمجھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے جائیں۔ اور اگر آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہ صورت وہی بن جاتی ہے جس کو آپ بر صغیر کے ماحول میں بارات کہتے ہیں۔ پھر اگر دور دراز کا سفر ہے اور دور دراز کے سفر سے کوئی چند مہمان آپ کے گھر آئے ہوں، تو اہل خانہ جو ہیں وہ کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے، یہ ہماری معاشرت کا حصہ ہے۔ تو وہ اگر کھانا کھلا دیتے ہیں اپنی خوشی سے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جب تک کہ ان کے اوپر کمپلشن نہ لگائی جائے اور اس کو فنکشن نہ بنایا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو لڑکی والوں کے اوپر ایک بوجھ ہو اور ان کے ذمہ لگا کے ایک باقاعدہ دعوت دی، ہم اتنی بارات لے کے آئیں گے اور اتنے 100 لوگ آئیں گے اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، یہ ساری تفصیلات طے کی جائیں، تو پھر یہ جو بارات کا فنکشن ہے یا لڑکی کے دعوت نکاح کا فنکشن ہے، اس کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ اس اعتبار سے تو بالکل ہی غیر شرعی ہو جاتا ہے۔ البتہ معاشرتی ضرورتوں کے دائرے میں اس کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اب اسی تناظر میں اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر لڑکی والے جو ہیں وہ لڑکے والوں کے ساتھ یہ طے کر لیں، یا بعض اوقات یہ اس وقت صورت عام طور پہ پیدا ہوتی ہے جب لڑکی اور لڑکے والے قریبی رشتہ دار ہوں یا آپس میں بہت ہی زیادہ ان کا گہرا تعلق ہو، وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم لڑکی کی دعوت نکاح کا فنکشن کرنے کی بجائے ہم ایک ہی فنکشن کرتے ہیں اور وہ ولیمے کا فنکشن ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں، اور لڑکی والوں کا خیال یہ ہو کہ ہمارے بھی کچھ مہمان ہیں جن کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی خوشی سے اس میں کچھ حصہ ڈال لیں اور یوں مل کر ایک فنکشن کر لیا جائے، تو شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ولیمہ تو ہوگا لڑکے کی طرف سے ہی اور لڑکے والوں کی ہی طرف سے۔ لڑکی والے اگر اپنا اس میں تعاون ڈالنا چاہتے ہیں اپنی کسی سیٹسفیکشن کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ تو باہمی تعاون کی بات ہے۔ البتہ اگر ان کی ذمہ داری سمجھ کر ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے تو یہ گناہ ہوگا اور یہ ایک غلط عمل ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی اگر آپ ان کے اوپر لڑکی والوں کے اوپر ناروا بوجھ ڈالتے ہیں۔ لیکن اب اگر اپنی خوشی سے شامل ہوتے ہیں اور وہ فائنینشلی ان کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں، اور یہ پھر ایک معاشرتی ضرورت کے دائرے میں ہوگا، اور معاشرتی ضرورت کے دائرے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی طور پر ولیمہ لڑکے پر فرض ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اس کی ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ لازماً کرو چاہے وہ ایک بکری کے ساتھ ہی ہو، یعنی آپ جتنا بھی اس کا مختصر دعوت کرو لیکن دعوت ولیمہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ لڑکے والوں کے اوپر یعنی لڑکے کے اوپر ذمہ داری ہے، لڑکی والوں کی قطعاً کوئی ذمہ داری نہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی شامل ہونا چاہے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر تو معاشرتی ضروریات کے دائرے میں یہ جائز ہوگا، اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں، جب تک کہ کوئی شرعی طور پر اس کی ممانعت والا کوئی حکم نہ آ جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔